ڈاکٹر صاحب ایک تو آپ سے آئینی رہنمائی میں چاہوں گی اس کیس کو لے کر، ٹیکنیکلی اس میں کافی چیزیں انوالوڈ ہیں. ایک تو یہ کہ مخصوص نشستیں جو ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے یہ بھی ایک پوائنٹ سامنے آیا تھا کہ سنی اتحاد کونسل سے اگر غلطی ہوئی تو اس کو صحیح کرنا الیکشن کمیشن کا کام تھا. یہ پوائنٹ کتنا، یہ ریمارکس کتنے ویلڈ تھے. دوسری چیز یہ کہ اگر ان کیس سنی اتحاد کونسل کی جو سیٹس ہیں، مخصوص نشستیں جو پی ٹی آئی کلیم کر رہی ہے وہ ان کو مل جاتی ہیں، اس کے بعد کیا نقشہ بنے گا، سیاسی نقشہ؟ آئین کا آرٹیکل جو ہے وہ میں تو کہتا ہوں کہ جو آرٹیکل 51-17 کا حوالہ دیا جا رہا ہے، الیکشن ایکٹ کا حوالہ دیا جا رہا ہے، وہ سب موجود ہے اور اس پہ کراس ہو رہا ہے اور ججز بڑے ڈیٹیل میں اس کو ایک ایک نقطے کے اوپر کراس ہو رہا ہے. ہر جج اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہا ہے. اس میں بہت سی چیزیں اسٹیبلش بھی ہو رہی ہیں، بہت سی چیزیں جو ہیں ایکسپوز بھی ہو رہی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا فیصلہ کیا ہوگا، کس طرح ہوگا، کیسے آئے گا، یہ بات کی بات ہے. ابھی تو میں یہ بتاؤں گا کہ اگر اس الیکشن ڈسکشن میں اگر یہ چلا جائے کہ آئین کا آرٹیکل 226 اور 51 دونوں تصادم ہیں ایک دوسرے سے، کیونکہ 226 یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں جو جنرل الیکشنز ہیں، جتنی بھی سیٹوں کے الیکشنز ہیں، وہ وزیر اعظم اور چیف منسٹر کے علاوہ سارے کے سارے الیکشن جو ہیں وہ خفیہ بیلٹنگ سے ہوں گے. تو پھر یہ ریزرو سیٹ کا کانسیپٹ کیا ہے بھائی؟ یہ ریزرو سیٹ جو ہے وہ کیوں ہے؟ یہ اقلیت کی سیٹ کیوں ہے؟ 51 اقلیت کی ایلوکیشن کرتا ہے، 227 226 ٹوٹل اس کی نفی کرتا ہے. تو میرا خیال ہے اگر کوئی اس نقطے کو اس وقت جو فل کوڈ بنا ہوا ہے ڈال دے تو بہت بڑی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہاں ضرور بولنا چاہوں گا، جو میں حالات دیکھ رہا ہوں کہ جوڈیشل ایکٹیوزم، کیونکہ یہ بات جو میں کہنے جا رہا ہوں یہ بہت ہی اہم ہے. جوڈیشل ایکٹیوزم اور عدالتوں کے غیر معیاری، غیر قانونی اور غیر آئینی نظریہ ضرورت اور پسند کے فیصلے نے ملک کی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا ہے. عدالتیں پوچھ رہے ہیں لوگ کہ عدالتیں پولیٹیسائز ہو چکی ہیں. آج کا سیاسی عدم استحکام سیاسی نہیں رہا بلکہ عدالتی بن گیا ہے. آج معیشت کو سیاسی عدم استحکام سے زیادہ عدالتی فیصلوں جو غیر معیاری، غیر آئینی، غیر قانونی فیصلے ہو رہے ہیں اس سے خطرہ ہو گیا ہے. ملک معیشت کی طرف راستہ بن چکا ہے. دنیا دیکھ رہی ہے، پاکستان سنبھلنے جا رہا ہے، لیکن عدالتوں میں جو فیصلے آ رہے ہیں اس سے سیاسی عدم استحکام پیدا ہو رہا ہے، قومی سلامتی کو خطرہ ہو رہا ہے. نعوذ باللہ، میرے منہ میں خاک، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دن ایک آواز آ جائے بہت جلدی کہ میرے ہم وطنوں، کیونکہ پیدا آپ کے یہی لوگ کر رہے ہیں جو عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ایسے فیصلے کر رہے ہیں جس کا نہ سر ہے نہ پاؤں ہے. اور اگر میں کہوں کہ عدالتوں میں فیصلے نہیں ہوتے ہیں تو اٹھا کے دیکھ لیں ماضی 1956 سے قریب میں دیکھ لیں آپ کہ جناب ایک سپریم کورٹ 5 رکنی بینچ فیصلہ دیتی ہے کہ تایات نائل کیا جائے، 7 رکنی بینچ جو ہے 9 رکنی کہتی ہے یہ فیصلہ غلط ہے، اس کے بعد کوئی اور فیصلہ آتا ہے وہ کہتے ہیں یہ فیصلہ غلط ہے. عدالتیں پاکستان کی تباہی کی اہم ذمہ دار ہیں. وہ فیصلے ذوالفقار علی بھٹو کا کیس ہو، یوسف رضا گیلانی کا کیس ہو، یا ایسے عمران یہ آپ کے نواز شریف صاحب کا کیس ہو، اور اب بھی یہ سدھرے نہیں ہیں، اب بھی یہ سنبھلے نہیں ہیں. ایسے غیر قانونی، غیر آئینی فیصلے دے رہے ہیں جس سے ایسے کون سے فیصلے آ گئے جن پہ آپ سلامتی کو خطرہ ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.